وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ بڑی عظیمت کی بات ہے بھائی، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے اور ان کی اپنی رونقیں ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے اگر ایمان عقیدے کی بات کرو تو یہ ناراض ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کیا پوزیشن تھی۔ وہ تو ان سے بھی بڑے بڑے سرداری نظام تھا، اور آج کل جس طرح قوانین ہیں اس طرح تو وہاں نہیں تھے۔ سرداری قبائلی نظام تھا وہاں مکہ کے اندر، ہولڈ تھا بڑے بڑے سرداروں کا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ۔ تو اس دور کے اندر کتنا مشکل کام تھا ایمان کی دعوت اٹھانا، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اٹھائی ہے اور کسی کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھیے جو سورہ الکافرون اتری ہے، یہ قرآن کا 1/4 ہے۔ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد، یہ سورت 1/3 بتایا گیا ہے، یعنی 3 مرتبہ اگر یہ سورت پڑھی جائے قل ہو اللہ احد، یہ پورے قرآن کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون، یہ اگر 4 مرتبہ پڑھی جائے تو پورے قرآن کے برابر ہے، کیونکہ اس کے اندر رد شرک ہے، شرک کے ساتھ بہت ہی بیزاری ہے سورۃ الکافرون کے اندر، اور سورہ اخلاص کے اندر توحید کی بہت بڑی دعوت ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اور بتایا گیا کہ اگر تم اللہ کی طرف نہیں آتے ہو اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہو تو اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے اس تمہارے جیسے لوگوں کی، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پھر تم اس کی نگاہ میں کچھ وقت ہی نہیں رکھتے ہو۔ اگر تم ایمان عقیدے کی طرف نہیں آ رہے ہو تو اس کو ذرا برابر تمہاری پھر پرواہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو سورۃ الکافرون اتری ہے، اس کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا نہیں چھوڑ رہے ہو۔ دیکھو وہ کہتے تھے برا بلا کہتے ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام برا بلا تھوڑی کہتے تھے، نبی علیہ السلام شرک کا رد کرتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، تو ان کے معبودوں کے اوپر چوٹ پڑتی تھی۔ تو انہوں نے اسی چیز کا مطالبہ کیا کہ ہمارے معبودوں کو تم گالیاں دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو، چلو اس سے بچنے کے لیے ہم ایک معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں پورا سال ہم اس طرح عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی جس طرح آپ کہتے ہیں، پورا سال بالکل اسی طریقے سے کریں گے جس طرح آپ کا مطالبہ ہے یا آپ کا طریقہ ہے۔ صرف سال کے 1 دن ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت دی جائے جس طرح ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی تھی، سورۃ الکافرون کی۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو، اور میں جس اللہ اکیلے کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی کرنے والے نظر نہیں آتے اور نہ کرتے ہو، کیونکہ وہ عبادت اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں جس میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی عبادت صرف وہی ہے جو صرف اللہ کی جائے۔ تو آپ غور کریں عربی کے اندر کتنی سخت بات ہے۔ بتائیے آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ اپنی زبان کے اندر اپنے محلے میں کھڑا ہو کے یہ بات کہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، کافرو میں نہیں کرتا ہوں، تم جن کی 11ویں کرتے ہو، 12ویں کرتے ہو، میلادیں مناتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، مشرکو میں نہیں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی عبادت جس اللہ کی کرتا ہوں تم نہیں کر، تمہاری عبادت اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ تو بتائیے معاشرے کے اندر کیسی کھلبلی مچے گی؟ بتاؤ اس علاقے کے اندر وہ بندے کو رہنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو کے اندر اپنے ماحول کے اندر ہم اتنی سختی، اتنے سخت الفاظ بول ہی نہیں سکتے ہیں جتنے عربی کے اندر تھے۔ بتائیے جب نبی علیہ السلام ان کی گلیوں کے اندر، چوکوں کے اندر یہ کہتے ہوں گے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں جن جن کی باتیں مانتے ہو، تم سارے جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے، اس کے اندر اترو گے، تم سارے جہنمی ہو۔ تو بتاؤ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ ایسے نہیں مکہ سے نکالا گیا تھا، ایسے نہیں مکہ کے اندر مسلمانوں کو نہیں رہنے دیا جاتا تھا،
2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور پھر مدینے کی طرف. یہ دعوت ہے بھائی. معیار تو یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے پیش کیا ہے. ہم ان کے امتی ہیں اور صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور شروع کے دور کے جو واقعات ہیں ان کو اگر آپ غور کریں تو عقل حیران ہے کہ کیسے مشکل ترین حالات میں وہ دعوت آگے بڑھی ہے. اور پھر جب مکہ سے بالکل ایک قسم کی مایوسی ہو گئی ہے کہ اب یہ بالکل بات ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سختیاں کرتے ہیں، جو بھی اس بات کو مانتا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب طائف چلتا ہوں، وہاں بھی بڑی بستی ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، وہاں ان کے آپس میں رابطے ہیں، اور اگر اس بستی کا کوئی بڑا سردار اگر ایمان لے آئے گا تو پھر کافی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ظاہری بات ہے ان کے رابطے ہیں ان سرداروں کے ساتھ، تو کچھ نرمی ہوگی، کچھ اور دعوت آگے بڑھے گی. تو وہاں جب گئے ہیں تو وہاں معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت پیش آ گیا. ان نے سرداروں نے بس نہ صرف یہ کہ سننے سے انکار کر دیا، بلکہ اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگایا اور پتھراؤ کرتے تھے نبی علیہ السلام کے اوپر. اور زید رضی اللہ عنہ جو نوجوان تھے، منہ بولے بیٹے بھی تھے نبی علیہ السلام کے، وہ بھی ساتھ تھے، صرف وہ تھے، اور پتھراؤ کو اپنے اوپر روکتے تھے. لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کے اوپر اتنے پتھر مارے انہوں نے کہ سر سے خون نکل کے جسم زخمی اور جوتوں تک آ گیا. اللہ کے بندوں غور کرو تو زید رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنے پتھر پڑے ہوں گے. اور نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آئے ہیں اور راستے میں کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور وہی موقع تھا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں راستے میں، اور ایک اور فرشتہ تھا. جبریل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا جو اس قوم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے ان بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر. اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ کہیں تو ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کے مکہ اور طائف کی دونوں بستیوں کو پیس ڈالا جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے بھی کر سکتا تھا، لیکن گویا اس میں ایک تعلیم تھی کہ دیکھیے آپ صبر کریں، اور اگر آپ کہیں تو یہ کر دیا جائے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے صبر کو ترجیح دی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور کہا کہ نہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ اٹھائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. سارا معاملہ اسی شرک کے گرد گھومتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اکیلے کی، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اور آپ کو میں بتاؤں، یہ جو محمد بن قاسم یہاں ہندوستان میں آئے تھے، یہ اسی قبیلے کے تھے، یہ اسی سردار کے آگے اولاد تھی جس نے پتھراؤ کروایا تھا. بنی ثقیف کا ایک قبیلہ تھا، میرے خیال میں یہی نام تھا ایسا ان کا. تو اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس آئے ہیں تو مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ ایک تو وہ مکے والے اور خوب مذاق اڑائیں گے کہ یہ بھائی طائف سے یہ تحفے آئے ہیں، کیونکہ پتہ تو چل گیا تھا کدھر گئے ہیں. تو یہ اور زیادہ شیر ہو جائیں گے کہ وہاں سے بھی ان کو مار پڑی ہے اور یہاں سے بھی پھر اور زیادہ یہ ان کا دل بڑھ جائے گا اور سختیاں کریں گے. تو یہ ماحول تھا. اللہ کے بندو، چلو وہ والا ماحول تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کا انداز ہوگا، اس کی مخالفت ہوگی. اگر کوئی توحید کی دعوت اٹھائے گا، رد شرک کرے گا، کفر بالطاغوت کرے گا، تو اس کو یہ قوم پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گی اور بلے بلے اور نعرے نہیں لگائے جائیں گے. پھر وہ مقام برل اس علاقے کے اندر باقی نہیں رہے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمیں ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ ڈالے جو صحابہ اکرام کے اوپر بوجھ آیا تھا اور انبیاء کے اوپر آیا تھا یا انبیاء کے ماننے والوں کے اوپر آیا تھا. یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہیں ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ دعا بھی اسی نے سکھائی ہے. سورہ البقرہ کے آخری جو رکوع کے اندر آخری آیتیں ہیں، اس کی یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے اس میں ہماری گرفت نہ کرنا، مالک معافی ہمیں دے دے، اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جتنی ہماری طاقت نہیں ہے، اور ان لوگوں کی طرح ہمارے اوپر آزمائشیں نہ ڈال جو پہلے لوگوں کے اوپر آئی ہیں. مالک تو ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمیں ان سارے کافروں کے اوپر، یعنی مشرکوں کے اوپر، کافروں کے اوپر، باغیوں کے اوپر اور سرکشوں کے اوپر یا اللہ غلبہ عطا فرما.
جس انداز سے انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور ہماری بھی یہی دعا ہے اور ہمیں بھی اللہ سے یہی امید ہے، کیونکہ وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اسی نے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ یہ راستہ نہ دکھاتے تو اس راستے کی طرف کبھی ہم آنے والے ہی نہیں تھے، اسی نے ہمیں اس راستے کے اوپر جماؤ عطا فرمایا ہے۔ وہ اگر جماؤ نہ عطا فرماتا، ہمارے دلوں کو مضبوط نہ کرتا، تو ہمارے بھی دل کمزور پڑ جاتے، اور کتنے اس راستے سے ہٹ گئے ہیں اور انکاری ہو گئے ہیں، اور یا راستے کو ٹیڑھا کر دیا انہوں نے۔ اس طرح جس طرح اللہ کے دین کا مطالبہ ہے، اس طرح قائم رہنا ان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اسی طرح اسی دعوت کے اوپر ہیں جس انداز سے یہ دعوت اٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کے اندر اور نکھار پیدا کرے گا۔ مالک مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، اور مالک اپنے ان مومن بندوں کے دلوں میں ہمارا مقام پیدا کرے جو واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے مالک جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معیار کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اور اسی ایمان اور عقیدے کو ساتھ لیے شہادت کی تمناؤں سے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ زندگی ہر نیا دن گزرے، اور آخری سانس آئے ایمان خالص کے اوپر، اس کے بعد مالک کے سارے وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔